سبحان اللہ یہ سبحان وہ شخصیت ہے، علم کی جان ہے یہ شخصیت، بس کیا ہے ہمارا بڑا ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ جس طریقے کی شخصیت اس منبر نور پر جلوہ گر ہے، اسی طریقے کا نعرہ ہونا چاہیے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کہ انمول تھی لگا کے وہ سینے سے لے گئی، انمول تھی لگا کے وہ سینے سے لے گئی، اور خوشبو صبا نبی کے پسینے سے لے گئی، انمول تھی لگا کے وہ سینے سے لے گئی، خوشبو صبا نبی کے پسینے سے لے گئی، اور جنت سوار لی خود اس طرح جنت نے، جنت سوار لی خود اس طرح جنت نے، چن کے وہ چند پھول مدینے سے لے گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ پھول مدینے سے لے گئی۔ سبحان اللہ۔ إلى حضرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال في مقام آخر هكذا: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمین آمین یا رب العالمین. آج کی یہ تقدس مآب محفل ہمارے پھپا حاجی صاحب قبلہ نے اپنے ہونہار صاحبزادے اور ہمارے پھوپھیزاد بھائی پھوپھازاد بھائی عالی جناب حافظ القاری حضرت مولانا ابن حسن صاحب کی شادی خانہ آبادی کے تعلق سے یہ رچائی سجائی ہے، جس میں سامعین کی نہایت ہی قلت ہے. وقت زیادہ ہو چکا ہے، اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، تو جو لوگ بیچارے آرام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں. شادی کے تعلق سے جو پروگرام رکھے جاتے ہیں، جس علاقے میں میں پڑھاتا ہوں، تو وہ مرڈے کے ایک دن پہلے، کھانے سے ایک دن پہلے. اور اپنے یہاں ایسا نہیں ہوا. یہاں تو لوگ باہر کے جو مہمان آئے وہ کھاتے گئے جاتے گئے. اب یہ بیچارے چند لوگ بستی کے بیٹھے ہوئے، اور وہ بھی یہ سننے سنانے کا ٹائم ہے نہیں، سونے کا وقت ہے. یہ نہایت بابرکت تقدس مآب محفل ہے. میں چند باتیں، کیونکہ شادی کے تعلق سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے، اسی تعلق سے چند باتیں، زیادہ نہیں، قیمتی اور چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. تقریر کے انداز میں نہیں، خطابت کے انداز میں نہیں، بس تدریس کے انداز میں.
दुरूद शरीफ पढ़ ले मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाज़िम इजलास बैठे हुए बेचारे कहीं जाना है, जाने की सोच रहे हैं, जा सकते हैं। एंड भी ऐसे ही जाना था, अभी भी हम भी सोच रहे थे जाने का। सब अच्छा, बस 15 मिनट दुरूद शरीफ और पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सब माशाअल्लाह बहुत शानदार शायर हैं, सब अच्छे अशार कहने वाले हैं, साहिब आवाज हैं, अच्छा पढ़ने वाले हैं। आपने सुना तरन्नुम में आपने चंद अशार सुने, आप महसूस हुए। तहत में मेरे अपने चंद अशार मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाली या रसूल अल्लाह, सवाली या रसूल, बोल कर सुन। सवाली या रसूल अल्लाह, जरा नजरे करम कर दे इधर भी या रसूल अल्लाह, जरा नजरे करम कर दे इधर भी या रसूल अल्लाह। और तहसीन कलाम के लिए वो हमने अपने मशाइख, अपने अकाबरीन की कलाम से तहसीन कलाम के लिए जुमला उठा लिया है, जम कर दिया। अगस्नी या रसूल अल्लाह, अगस्नी या रसूल अल्लाह। कभी भी आपके दर से कोई खाली नहीं लौटा, कभी भी आपके दर से कोई खाली नहीं लौटा। आपसे मुराद बोलो, नींद है आंखों में, देख रहा हूं। कभी भी आपके दर से कोई खाली नहीं लौटा, मेरा दामन है खाली इसको भर दे या रसूल अल्लाह, मेरा दामन है खाली इसको भर दे या रसूल अल्लाह। अगस्नी या रसूल अल्लाह, अगस्नी या रसूल अल्लाह। सवाली हूँ या रसूल अल्लाह, जरा नजरे करम कर दें इधर भी या रसूल अल्लाह। सरे महशर शफाअत की जब उम्मत को सरे महशर शफाअत की जब उम्मत को जरूरत हो, तो कर देना उम्मत की शफाअत या रसूल अल्लाह, तो कर देना। रिसालत मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद नाजिम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सवाली हूँ या रसूल, जरा नजरे करम कर दे इधर भी। मलकुल मौत जब आए, मलकुल मौत जब आए, मौत का फरिश्ता, ये ख्वाहिश है, तमन्ना है, आरजू है, और ये हर एक आशिक सादिक की आरजू होना चाहिए। और अल्लाह इस आरजू को अपने हबीब के सदक़े में मुकम्मल फरमाए, आमीन। मलकुल मौत जब आए, बदन से रूह जब निकले। मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता, क्या नाम है मौत के फरिश्ते का नाम? जी, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। मलकुल मौत जब आए, बदन से रूह जब निकले, सना हो आपकी मेरी ज़बां पर या रसूल अल्लाह, सना हो आपकी मेरी ज़बां पर या रसूल अल्लाह। सवाली हूँ या रसूल, जरा नजरे करम कर दें इधर भी। सुभान अल्लाह। इकराम सुबह शाम फरिश्ते आपके दर पर,
वसद इकराम सुबह शाम फरिश्ते आपके दर पर हर दिन पेश करते हैं सलामी या रसूल अल्लाह, हर दिन पेश करते हैं सलामी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, सवाली हूँ सवाली हूँ सवाली या रसूल अल्लाह, जरा नजरे करम कर दें इधर भी। इस जहां में नाज़िम को बस आप ही का एक सहारा, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस जहां में नाज़िम को, इस जहां में नाज़िम को बस आप ही का एक सहारा है। मुझ बेकस को सहारा दे या रसूल अल्लाह, मुझ बेकस सहारा दे सहारा या रसूल अल्लाह, मुझ बेकस को सहारा दे सहारा या रसूल अल्लाह। सवाली हूँ सवाली हूँ सवाली या रसूल अल्लाह, जरा नजरे करम कर दें इधर भी या रसूल अल्लाह। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निकाह के ताल्लुक से माशाअल्लाह ये महफिल कायम की गई। हमारे ये फुफाजाद भाई हैं, इनका माशाअल्लाह निकाह होने वाला है। निकाह क्या है? बोलो बोलो। ये ऐसी महफिल है, इसमें बैठना भी इबादत, सुनना भी, उलमा के चेहरों की ज़ियारत करना भी, और बोलना भी। जी, तो बोलते हुए सुनो क्योंकि नींद का टाइम है। निकाह क्या है? सुन्नत। अच्छा, इससे भी पूछो तो आम तासुर यही है कि निकाह सुन्नत है। निकाह का सुन्नत होना इतना आम है, हमारे बच्चों से भी पूछो वो भी कहेंगे निकाह सुन्नत। नौजवानों से पूछो वो भी कहेंगे निकाह सुन्नत। जवानों से पूछो वो भी कहेंगे निकाह सुन्नत। इस्लामी रिश्ते की माँ बहनें से बहनों से पूछो वो भी कहेंगे निकाह सुन्नत। हमारे बुजुर्गों से पूछो वो भी कहेंगे निकाह सुन्नत। अब मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर पूछता हूँ, सुन्नत तो है निकाह, मगर सुन्नत दो तरह की होती है, एक सुन्नत मुअक्कदा और एक सुन्नत गैर मुअक्कदा। ये जो निकाह सुन्नत है ये कौन सी सुन्नत है? चाचा बताओ, आगे नींद भागे, बताओ। सुन्नत तो है, मगर कई तरह की सुन्नत होती है? बोलो। एक सुन्नत मुअक्कदा और एक सुन्नत गैर मुअक्कदा। तो ये निकाह कौन सी सुन्नत, मुअक्कदा या गैर मुअक्कदा? ये निकाह सुन्नत मुअक्कदा है। इस पर ताकीद आई है, हमारे आका ने ऐसी ताकीद फरमाई निकाह के बारे में। आका इरशाद फरमाते अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ए मेरे उम्मतियों सुनो, जाने सारे सुनो, सहाबा सुनो, मेरा कलमा पढ़ने वाले सुनो, निकाह मेरी ऐसी सुन्नत है, ऐसी सुन्नत है, ऐसी प्यारी सुन्नत है, जिसने इससे एराज किया वो मुझसे नहीं। अल्लाह, जिसने इससे एराज किया मुझसे जी। तो जो इस सुन्नत को हल्का समझे उसके ईमान की खैर नहीं। तो निकाह क्या है? ये सुन्नत मुअक्कदा है, और सुन्नत मुअक्कदा में बगैर सबब के देर करना, ताखीर करना गुनाह है। क्या है? ये तो सुन्नत की बात हो गई। अच्छा, सिर्फ निकाह सुन्नत ही है क्या? जैसे पूछो निकाह सुन्नत, हर एक कहते हैं निकाह सुन्नत। नहीं, निकाह सुन्नत भी है, निकाह वाजिब भी है, निकाह फर्ज भी है, निकाह मकरूह भी है, निकाह हराम भी। क्या है? मैंने तो क्या हुक्म बता दिए, क्या हुक्म बयान कर दिए? बोलो। 5, निकाह सुन्नत और निकाह वाजिब, निकाह फर्ज, निकाह मकरूह, निकाह हराम। क्या हुक्म हो गए? अच्छा, वाजिब कब है, निकाह सुन्नत कब है, निकाह फर्ज कब है, निकाह मकरूह कब है, निकाह हराम कब है? फिर कभी बताया जाएगा। पापा टाइम बहुत हो गया, बताने का टाइम नहीं है, तो सलात व सलाम का टाइम। बता दीजिए, मुख्तसर बता दे।
نکاح سنت اس وقت ہے جب مرد مومن نکاح پر قادر ہو، اپنے نکاح کے بعد بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی قدرت ہو، اس کا نان نفقہ ادا کر سکتا ہو، اس کے جو حقوق ہیں ادا کر سکتا ہو، مہر کی ادائیگی کر سکتا ہو، لیکن اس کو گناہ کا دیر کر رہا ہے، وہ ابھی نکاح نہیں کر رہا ہے، مگر اس کی ساری باتیں ہیں، قادر ہے، شادی کرے گا، اپنی بیوی کے سارے حقوق ادا کر دے گا، مگر پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ دیر کر رہا ہے۔ مگر دیر کی صورت میں، لیٹ کی صورت میں، تاخیر کی صورت میں گناہ کا کوئی شک اور شبہ نہیں، گناہ کا کوئی خطرہ نہیں، کوئی شک نہیں، شبہ نہیں، وہم نہیں، گمان نہیں، ایسے مرد مومن کے لیے نکاح سنت ہے۔ ٹھیک، اب شارٹ کٹ میں بول دوں، اور اگر صاحب بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہے، مہر ادا کر سکتا ہے، نان نفقہ دے سکتا ہے، اور دیر کر رہا ہے، اور دیر کرنے کی صورت میں گناہ کا شک ہے، شبہ، گناہ کا شک ہے کہ دیر کروں گا تو گناہ ہو جائے گا، تب اب مذہب اسلام کا حکم ہے، آقا کی شریعت کا حکم ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں جب دیر کی صورت میں، نکاح دیر کرنے کی صورت میں، لیٹ کرنے کی صورت میں اگر یہ شک ہے دیر کروں گا گناہ کر بیٹھوں گا، زنا کر بیٹھوں گا، تو ایسی صورت میں مذہب اسلام کا حکم ہے اب نکاح سنت نہیں، واجب۔ اب کیا ہو گیا؟ اگر دیر کرنے کی صورت میں گناہ کا شک ہے، گناہ کر بیٹھوں گا، یہ خطرہ ہے، گناہ کر بیٹھوں گا، یہ شک ہے، تو اب نکاح کیا ہو گیا؟ ہاں، اور فرض اگر یہ یقین ہے دیر کروں گا، اگر یہ یقین ہے دیر کروں گا، لیٹ کروں گا، یقینی طور پر 100% گناہ کر بیٹھوں گا، تب فقہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، مذہب اسلام کا حکم ہے اگر دیر کرنے کی صورت میں یقین ہے دیر کروں گا گناہ کر بیٹھوں گا، تب علماء فرماتے ہیں، فقہ فرماتے ہیں نکاح نہ سنت ہے نہ واجب بلکہ فرض۔ کیا ہو گیا؟ فرض۔ لیٹ کر رہے ہیں، نکاح کریں گے ہم، بیوی کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، مگر اس کے بعد بھی کیا کر رہے ہیں؟ دیر کر رہے ہیں، نکاح جلدی بلکہ خوب دیر پر دیر ہو رہی ہے، دیر پر، اور دیر کرنے کی صورت میں گناہ کا یقین ہے، گناہ کا اب شریعت کا حکم ہے اب ایسے مرد مومن کے لیے نکاح نہ سنت ہے نہ واجب بلکہ فرض۔ کیا حکم ہوگا؟ سنت کب ہے، کس کنڈیشن میں بتا چکا، واجب کس پوزیشن اور کنڈیشن میں بتا چکا، نکاح فرض کس کنڈیشن اور پوزیشن میں ہے، کس کے لیے ہو گیا نا، کلیئر ہوا جی۔ اب مکروہ بھی ہے نکاح، طبیعت تو چاہ رہی ہے شادی کر لے، طبیعت تو چاہ رہی ہے شادی کر لے، مگر یہ شک ہے شادی کروں گا تو اپنی بیوی کے حقوق ادا، ڈس بیلنس ہے، جیب میں کچھ ہے ہی نہیں، جی شادی کے لیے طبیعت تو چاہ رہی ہے مگر پاس میں کچھ نہیں ہے۔ ارے بھائی مہر واجب ہے کہ نہیں؟ مہر واجب ہے جی، اور شادی کے بعد بیوی کا کپڑا لتا، نان نفقہ، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج، یہ نہیں کہہ سکتے چچا جا اپنے اماں کے گھر جانا، اپنے ابا کے پاس، وہی علاج نہیں، شریعت کی پابندی ہے۔ آپ نے جب نکاح تو کہہ دیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا، آپ نے قبول تو کہہ دیا میں نے اس کو قبول کر لیا، تو جب قبول تو کہہ دیا تو آپ نے ساری چیزیں قبول کر لی، اس کا نفقہ بھی قبول کر لیا، اس کا خرچہ بھی قبول کر لیا، اس کا مہر بھی قبول کر لیا، اگر وہ بیمار ہوگی تو اس کا علاج بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ مذہب اسلام کا حکم ہے، یہ میری بات نہیں ہے بلکہ یہ تو ہمارے آقا کا فرمان ہے، یہ ہمارے آقا کا، ہاں، اس لیے جب نکاح ہو گیا تو اب اس کا علاج بھی ہر چیز ضروری ہے، تو اب یہ چاہ رہی ہے شادی کر لیں، مگر یہ شک ہے شادی کر لیں گے تو بیوی کے اخراجات، اس کے حقوق، یہ شک ہے حقوق نہ ادا کر پائیں گے، تو فقہ فرماتے ہیں ایسے مومن کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ نکاح کرنا کیا ہو گیا؟ ابھی تو سنت ہی سنت چل رہا تھا، اب کیا ہو گیا؟ اور طبیعت چاہ رہی ہے شادی کر لیں، دل چاہتا ہے شادی کر لیں، نکاح کر لیں، مگر یہ یقین ہے شادی کر لیں گے تو اپنے بیوی کے حقوق ادا نہ کر پائیں گے، یہ یقین ہے کہ بیوی کے حقوق
اگر یہ یقین ہے بیوی کے حقوق ادا نہ کر پاؤں گا تب تو نکاح کرنا حرام ہے. کیا ہے؟ کیا ہے نکاح کرنا؟ تو نکاح کے کئے حکم ہو گئے؟ 5: سنت، واجب، فرض، مکروہ، حرام. ٹھیک؟ کس صورت میں سنت ہے، کس صورت میں واجب ہے، کس صورت میں فرض ہے، کس صورت میں مکروہ ہے، کس صورت میں حرام ہے. یہ مسائل ہیں شریعت کے نکاح کے تعلق سے. چاچا یاد ہو گیا؟ یہ 5 باتیں یاد ہوئی کہ نہیں؟ یہ 5 باتیں یاد ہوئی، 5 مسئلے یاد ہوئے. اگر شریعت کا ایک مسئلہ بھی یاد ہو گیا، ایک بات بھی شریعت کی سن لی آپ نے اور یاد کر لی تو سمجھ لو بڑے سے بڑا پروگرام کامیاب. سبحان اللہ. ایک عالم ربانی کا، عالم باعمل کا 1 ساعت 1 لمحہ دینی کتاب کا پڑھنا اور پڑھانا عابد اور زاہد کی پوری رات کی عبادت پر بھاری ہے. بے شک سبحان اللہ. تو آپ کو میں نے یہ نکاح کے تعلق سے کئی باتیں بتا دی. 5. ٹھیک؟ چچا کو یاد نہیں ہے لیکن ہم نے سبق تو بتایا ہے، لیکن انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو سنیں گے. ہم نے تو آج پڑھا دیا مگر کبھی کیا کریں گے؟ ہم سنیں گے. یہاں نہیں سی تو دم کھوتا سنیں گے. چچا اس دن ہم نے بتایا تھا، اب سنا. صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لو. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس کا ترجمہ کر دوں. اللہ فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، شادی کرو ان عورتوں سے جو اچھی لگے. کیا؟ ہاں، اب اچھی کا مطلب یہ مت سمجھ لینا اچھی لگے کیا مطلب ہے. اچھی کا مطلب سمجھو حدیث سے. ہاں، ان عورتوں سے شادی کرو، اللہ فرماتا ہے قرآن میں، جو تمہیں اچھی لگے ان سے شادی کرو. اب اچھی کا مطلب کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین. آقا ارشاد فرماتے ہیں عورت سے 4 چیزوں کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. کئی چیزوں کو دیکھ کر، بس یہ بات بیان کروں گا ختم. کئی چیزوں کو دیکھ کر عورت سے شادی کی جاتی ہے، کئی چیزوں کو دیکھ کر. یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. آقا کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ بولو نہیں نا، کیونکہ آقا کی بات خدا کی بات ہے. سرکار کا فرمان فرمانی الہی، تو قرآن رب کا فرمان، سرکار کا فرمان غلط ہے. قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن. سننے والے چند ہیں، کوئی بات نہیں. اللہ سامعین کی قلت و کثرت کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ ایسی محفلوں میں اللہ کی طرف سے جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ بھرپور ملتا ہے. سننے والے چاہے کم ہو یا زیادہ، رب کی طرف سے ثواب میں کوئی کمی. میں کم سناؤں تب بھی اتنا ہی ثواب ملنا ہے، سننے والے کم سنے تب بھی اتنا ہی ملنا ہے. مجمع کم ہو یا زیادہ، رب کی طرف سے بڑا رحیم ہے، کریم ہے ہمارا پروردگار. بندہ تھوڑا سا نیک کام کرتا ہے، اللہ بے پناہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. ہم تمہاری بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رب منزل ہی نہیں. ہمارے آقا فرماتے کئی چیزوں کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. کئی چیزیں، اب وہ چیزیں ہیں کیا؟ آقا فرماتے ہیں لے مال، شادی کی جاتی ہے عورت سے عورت کے مال کو دیکھ کر، کتنی مالدار ہے، کتنی اس کی پراپرٹی ہے. پہلی چیز کیا؟ شادی کی جاتی ہے مال کو دیکھ کر. ہمارے آقا نے حدیث کے اندر سب سے پہلے مال کو رکھا، کیونکہ ہمارے آقا کو علم غیب ہے، آقا کو ماضی کا بھی غیب ہے، حال کا بھی، قیامت تک کا بھی. سرکار کو تو ہر چیز معلوم ہے، سرکار سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سرکار کی نظر سے کچھ نہیں
سرکار سے کیا چھپ سکتا ہے جب رب کی ذات نہ چھپ سکی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آقائے نعمت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہے بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہے بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب نہ خدا ہی چھپا جی, تو جب اللہ کی ذات نہ چھپی تو امتی کیا کیا کریں گے, یہ چھپے گا. آقا نے فرمایا عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کے مال کو دے, اور حدیث میں سب سے پہلے سرکار نے مال کا ذکر کیا کیونکہ معلوم تھا آقا کو میرا امتی جب شادی کرے گا سب سے پہلے مال دیکھے. آج کل سب سے پہلے دیکھتے ہیں نہیں, ارے آج ہم اپنے بیٹے کی شادی تو کر رہے ہیں, اس کے گھر پراپرٹی کتنی, وہ ہمارے بیٹے کو کیا دے دے گا, تو مال دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے. ٹھیک, وَلِ حَسْبِهَا. اور آقا فرماتے ہیں دوسری چیز کیا, اس کا حسب نسب. کیسی حسب نسب والی, یہ بڑے خاندان والی, ایک سنگل ہے, تو اس کا اعلیٰ حسب نسب بھی دیکھا جاتا ہے, خاندان قبیلہ دیکھا جاتا ہے. کئی چیزیں ہوگی. تیسری چیز وَلِ جَمَالِهَا. اور عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر. کیا دیکھ کر, بیٹا چاہے کیسا ہی بالکل ایک دم الٹے تباہ, مگر صاحب بیٹے کے لیے بہو چاہیے بالکل ایک دم. یہ ہے مزاج ہے کہ نہیں. ارے جیسے تم اچھی لڑکی دیکھ رہے ہو تو وہ لڑکی والا بیٹا ویسا نہیں دیکھے گا. جی آقا فرماتے ہیں ولی جمالہا, اور عورت سے شادی کرے گا میرا امتی تو عورت کی خوبصورتی کو دیکھے گا. کس کو دیکھے گا, کئی چیزیں ہو گئی, کئی چیزیں ہو گئی. اب چوتھی چیز, چار چیزوں کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. چوتھی چیز اور جو سب سے آخر میں ہے ولی دینہا, اور عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کی دینداری کو دیکھ کر. کیا دیکھ کر, تو کئی چیزیں, مگر دینداری کا ذکر سب سے بعد میں اور مالداری کا ذکر سب سے پہلے. دینداری کا ذکر. ہمارے آقا فرماتے ہیں اے میرے امتیوں, اے میرے جانثار صحابہ سنو, جب شادی کرنا تو مالداری دیکھ کر شادی نہ کرنا, حسب نسب دیکھ کے شادی نہ کرنا, خوبصورتی دیکھ کر شادی نہ کرنا, بلکہ دینداری اور پرہیزگاری دیکھ کر شادی کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شادی حضرت مولانا ابن حسن صاحب قبلہ, حضور تاج خلیفہ حضور تاج الشریعہ. تو ہمارے آقا نے کیا فرمایا, بھائی میری نہ مانو, یہ مولانا عاشق صاحب بیٹھے ہیں ان کی نہ مانو, مولانا قاسم صاحب بیٹھے ہیں ان کی نہ مانو, یہ مولانا ابن حسن صاحب بیٹھے ہیں ان کی نہ مانو. اپنے آقا کی مانو گے نہیں مانو گے, اور آقا کی بات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو ہماری بھی مانو گے کہ نہیں. ہم اپنی طرف سے کہیں بنا کر کے تو نہ مانو, لیکن جب ہم آقا کی بات بیان کر رہے ہیں تو ماننا پڑے گی کہ نہیں. ہاں, اس لیے اگر عزت چاہتے ہو, عظمت چاہتے ہو تو نبی کی بات پر عمل کرو, نبی کے طریقے پر چلو, نبی کی سنت پر عمل کرو, تو انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی, دونوں جہاں بنیں گے. اور نبی کی سنت سے ہٹ جاؤ گے, نبی کے طریقے سے ہٹ جاؤ گے تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی, آخرت بھی برباد ہو جائے گی. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. اگر وہ ہو گئے اپنے, ارے اگر وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنے. خدا کی قسم کسی اور کے طریقے پر نہ چلو, نبی کے طریقے پر چلو. کسی اور کی غلامی قبول نہ کرو, نبی کے غلام بن جاؤ سچے. اگر نبی کے سچے غلام بن جاؤ گے تو دنیا تمہاری ہے, آخرت تمہاری ہے, دونوں جہاں تمہارے ہیں, لوح و قلم تمہارے ہیں, عرش و کرسی تمہارے ہیں, جنت تمہاری ہے, باغ و بہار تمہارے ہیں, سب کچھ سارا جہان تمہارا ہے. شرط یہ ہے پہلے نبی کے غلام بن جاؤ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں,
محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ تو ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ کیا دیکھ کر شادی کرو؟ دینداری پرہیزگاری دیکھ کر، مالداری دیکھ کر، بولو اعلیٰ خاندان دیکھ کر نہیں، حور پری دیکھ کر، خوبصورتی دیکھ کر نہیں۔ آقا فرماتے ہیں دینداری اور پرہیزگاری دیکھ کر شادی کرو۔ اور ہمارے آقا نے جب شادیاں کی تو ہمارے آقا نے خود بھی دینداری اور پرہیزگاری دیکھی ہے، مالداری جی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، ہمارے آقا نے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے تو مالداری نہیں دیکھی بلکہ دینداری دیکھی۔ سرکار کی کیا بیٹی اور بیٹے کا اتنا کہاں معلوم؟ 3 بیٹے، بولو سبحان اللہ۔ کیا بیٹے؟ اور سرکار کی بیٹیاں، ٹوٹل اولاد سرکار کی 3 اور 4 کتنی؟ سرکار کے بڑے بیٹے حضرت قاسم سبحان اللہ، سرکار کے دوسرے نمبر کے بیٹے حضرت عبداللہ جن کا لقب ہے طیب و طاہر سبحان اللہ، سرکار کے تیسرے نمبر کے بیٹے حضرت ابراہیم سبحان اللہ۔ اے بیٹے، مگر تینوں بیٹے عالم بچپن ہی میں وصال کر گئے۔ اور بچیاں ہیں، سب سے بڑی بیٹی سرکار کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، سرکار کی دوسری نمبر کی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ باتیں یاد کر رہے ہیں نا؟ تیسرے نمبر کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرکار کی سب سے چھوٹی بیٹی، لاڈلی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، مالداری نہیں دیکھی ہے، اعلیٰ خاندان نہیں دیکھا ہے، پراپرٹی نہیں دیکھی ہے، حسن و جمال نہیں دیکھا ہے، خوبصورتی نہیں دیکھی ہے۔ پیغمبر نے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے تو آقا نے دینداری اور پرہیزگاری دیکھ کر کے شادی کی ہے۔ سرکار حضرت زینب کی شادی کر رہے ہیں تو دینداری دیکھ رہے ہیں، سرکار حضرت رقیہ کی شادی کر رہے ہیں تو دینداری دیکھ رہے ہیں، ہمارے سرکار حضرت ام کلثوم تیسرے نمبر کی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو دینداری دیکھ رہے ہیں، سرکار حضرت فاطمہ کی شادی کر رہے ہیں تو دینداری اور پرہیزگاری دیکھ کر کے شادی کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا دینداری اور پرہیزگاری دیکھ کر شادی کرنا ہمارے سرکار کی سنت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم بھی آقا کی سنت پر کریں گے کہ نہیں؟ ہمارے آقا نے دینداری پرہیزگاری دیکھی، مالداری۔ حضرت فاطمہ کا نکاح فرمایا حضرت علی شیر خدا سے، رہنے کے لیے جھوپڑی بھی نہیں تھی، رہنے کے لیے جھوپڑی نہیں تھی۔ اللہ صحابہ نے کہا سرکار آپ نے ایسی بیٹی جس بیٹی پر سارے جہاں کی بیٹیاں قربان، جس بیٹی کا مقابلہ سارے جہاں کی بیٹیاں نہیں کر سکتی، جس بیٹی کا عالم یہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، سارے جہاں کی عورتوں کی سردارہ ہیں۔ سرکار آپ کی بیٹی کی عظمت کا عالم یہ میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اولین و آخرین ہوں گے، انبیاء و مرسلین ہوں گے، سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی، اور سرکار آپ کی عزت والی بیٹی پلسرات سے گزرے گی، میدان محشر میں پہنچے گی، اللہ فرمائے گا اے انبیاء و مرسلین، اے اولین و آخرین، اپنی اپنی نگاہیں جھکا لو، ہمارے حبیب کی بیٹی فاطمہ کی آمد ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن کی عظمت کا یہ عالم، سرکار ایسی عظمت والی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو دینداری اور پرہیزگاری دیکھ رہے ہیں۔ مکان دکان مکان ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسے علی سے شادی کر رہے ہیں جن کے پاس رہنے کو مکان بھی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا میں دینداری کو دیکھ رہا ہوں، مالداری کو نہیں دیکھ رہا ہوں، دکان و مکان کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ سرکار نے اپنی بیٹی کا عقد فرما دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 2 مکان تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے 2 مکان ہیں، سرکار آج اپنی بیٹی فاطمہ کو رخصت کر رہے ہو، ان کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے، سرکار میں اپنا ایک مکان دیتا ہوں تاکہ رخصت ہونے کے بعد آپ کی بیٹی اس مکان میں رہ سکے۔ تو ہمارے آقا نے کیا دیکھا؟ ہمارے آقا نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر۔ تو اب یہ ہے کمال ہمارے آقا کا، یہ ہے فرمان۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے کیا دیکھنا ہے؟ ہم کو بھی دینداری اور پرہیزگاری۔ اللہ ہمیں سرکار کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس موضوع پر بہت کافی بولا جا سکتا ہے۔ دیکھو آج کل ہم
پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں اور کس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں. کوئی کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے, کوئی کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے. صاحب کوئی ٹو ویلر کو, اب تو ٹو ویلر میں جو ہائی فائی ہے جس کو کیا کہتے ہیں, بلٹ, اب تو صاحب اس کی ڈیمانڈ چل رہی ہے. کوئی فور ویلر کی مانگ کرتا ہے, کوئی کسی چیز کی مانگ کرتا ہے. کیوں ہم مانگ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے موٹر سائیکل کو اچھا سامان سمجھا, بلٹ کو اچھا سامان سمجھا, فور ویلر کو, کار کو ہم نے اچھا سامان سمجھا, اس لیے ہم اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہم نے فریج کو, کولر کو اچھا سامان سمجھا ہے, ہم نے صوفے کو, ڈبل بیڈ کو اچھا سامان سمجھا ہے, ہم مانگ کر رہے ہیں. لیکن آقا فرماتے ہیں سب سے بہتر جہیز اور سامان کون سا ہے؟ سنو, آقا فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے امتیوں سنو, دنیا کا سب سے بہترین جہیز, سب سے بہترین سامان نیک اور پرہیزگار عورت ہے. نیک اور پرہیزگار عورت ہمارے آقا نے فرمایا سب سے بہتر سامان. نمبر 1 کا جہیز کون سا ہے؟ سب سے بہتر جہیز کون ہے؟ دیندار عورت. اللہ جب ہم اور آپ اپنے بیٹوں کی شادیاں کریں تو ہم مالداری نہ دیکھیں بلکہ دینداری کو دیکھ کر کے شادی کریں. اللہ ہمیں اپنے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس بزم محبت کو رب کریم قبول فرمائے. اب انشاءاللہ پروگرام پھر کبھی پھوپا ہمارے رکھیں گے, تب تقریر ہوتی ہے. چند لوگوں میں کہیں تقریر ہوتی ہے. چلو بہت ہو گیا, زیادہ سنانا کمال نہیں, کم سن کر زیادہ عمل کرنا کمال ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہونے والی شادی میں رب کریم بے پناہ برکت عطا فرمائے. ہونے والی شادی کو شادی خانہ آبادی بنائے. وما توفیق الا باللہ. استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ